ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، وہ سب کی سب 2، 3 یا 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کے دیور کی شادی اس کے بعد ہوئی تھی اور وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں ہر وقت اسے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چپتی نظروں اور عجیب سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان تھی۔ ڈاکٹروں کو چیک کروایا گیا، اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امید ظاہر کی، جس کی وجہ سے وہ ہر پل دکھی رہنے لگی۔ مگر اس کے دل میں ایک امید رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ کبھی اس کا دل بہت زیادہ اداس ہوتا تو وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جی بڑھ کے رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پاتا تھا۔ ہر روز نئے سوال کھڑے ہو جاتے۔ سسرال والے باتیں تو کرتے ہی تھے، مگر ہمسائے اس کی ساس کو اور تڑپا دیتے، زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کرتے۔ ساس گھر میں آ کر وہ باتیں کر دیتی کہ دل چاہتا وہ مر جائے یا کہیں ان لوگوں سے دور چلی جائے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتی، وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرتا گیا، اس کی دیورانی کے ہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو ساس کے تانوں میں اور شدت آ گئی۔ اس نے حد ہی پار کر دی، یہ بانجھ ہمارے پلے پڑ گئی، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی، نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا۔ وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا زور سے رونے لگی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کو تسلی دینے کی بجائے سب لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی اور حسد کرتی ہے، مگر ان کو یہ کون سمجھاتا کہ وہ ان کے بچوں سے جلتی نہیں، بلکہ اپنی خالی گود دیکھ کر اپنا دل کھٹا کر لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی دوسروں کی جولی میں ڈال دے۔ ایک دن باتیں حد سے زیادہ بڑھ گئی، وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ آج اس کے آنسو بھی سب بندھن توڑ کر بہنے لگے۔ واحد اس کے ایک شوہر تھے جنہوں نے اس کو کبھی تانا نہیں مارا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کا ٹیسٹ بھی کروا کے دیکھ لیں۔ جب یہ بات گھر والوں کو پتہ چلی تو گھر کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کا شوہر بولا، ٹیسٹ کروانے میں کیا حرج ہے، کیا پتہ کوئی مسئلہ نکل آئے۔ ٹیسٹ کروایا گیا، اللہ کی کرنی جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ اس کے بعد گھر میں ایک طوفان آ گیا، بس اب اس کو فارغ کرو، اس کو طلاق دے دو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن اس کے شوہر کسی بھی صورت اسے طلاق دینے کو تیار نہ تھے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، آپ دوسری شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، وہ کسی بھی صورت نہ مانا۔ ایک دن اس کی ساس کو کسی نے کہا کہ فلاں کے پاس چلے جائیں، کیا پتہ وہاں سے شفا ہو جائے۔ جب اس کی ساس نے لڑکی سے بات کی تو اس دفعہ لڑکی نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، بے شک اب مجھے گھر سے بھی نکال دیں، لیکن میں اب کسی کے پاس نہ جاؤں گی۔ لڑکی نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس پر ایسی رکعت طاری ہو گئی کہ اس سے کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کے فریاد کرنے لگی، کہنے لگی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں پیدا کیا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی، میرے وجود کو پورا کر دے۔ یا اللہ، مجھے لوگ جو مرضی کہتے رہیں، مجھے اب تیرا ہی آسرا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس درد کے ساتھ فریاد کی، کئی واسطے دیے کہ وہ اسے اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت مریم کا واسطہ، مجھے نیک اولاد کی نعمت عطا کر۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آو بکا سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارشی بن گئی اور اس کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جیت گیا۔ چند ہفتوں کے بعد وہ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہ تھی۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا گیا، ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ کو دیکھتے رہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس کو خوشخبری سنائی کہ تم ماں بننے والی ہو۔
یہ سنتے ہی بنا کسی چیز کی پرواہ کیے وہ لڑکی ہسپتال کے فرش پر ہی سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، ہمیشہ اچھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے کھولے گا جہاں سے کسی کو امید بھی نہیں ہوگی۔